سامعین، تحریک آزادی سے وابستہ مشہور مسلمان نیشنلسٹ رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا اور تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ آپ کے والد مولانا خیر الدین جنگ آزادی 1857 کے بعد مکہ میں جا کے آباد ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک عرب عورت سے شادی کی اور مدینہ میں جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش جو ہے وہ 1888 میں ہوئی۔ اس کے بعد ان کے والد جو ہے واپس ہندوستان آ گئے، یہاں پر ہی ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور انہوں نے عربی اور فارسی اور جدید علوم جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کیے۔ بہت جلد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شاعری بھی شروع کر دی، تو عبد الواحد خان نے ان کو آزاد کا جو ہے وہ تخلص تجویز کیا ان کے لیے۔ انہوں نے جو تحریریں لکھنا شروع کی ابتدا میں ہی، اور جس طرح ان کی تقریر تھی اور تحریر تھی تو لوگ انہیں ابوالکلام کہنے لگے، تو اس طرح یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے شہرت حاصل کرنے لگے۔ الوکیل جو امرتسر سے اخبار نکلتا تھا اس میں بھی کچھ عرصہ کام کیا۔ اسی طرح مولانا شبلی نعمانی کے کہنے پر الندوہ جو تھا اس کے بھی کچھ عرصہ ایڈیٹر رہے، اس میں بھی کام کرتے رہے۔ لیکن بھرپور کام کا موقع انہیں اس وقت ملا جب 1912 میں انہوں نے اپنا ذاتی اخبار الحلال شروع کیا، اور الحلال میں مسجد کانپور کی شہادت کے حوالے سے جو فکری اور جذباتی تحریریں انہوں نے تحریر کی، انگریز حکومت نے جلد ہی جو ہے وہ الحلال پر پابندی لگا دی۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے البلاغ کے نام سے اخبار نکال لیا اور پھر اس میں تحریریں لکھنے لگے، لیکن پھر اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ انہیں بنگال سے بھی نکال دیا گیا اور رانچی کے مقام پر انہیں قید کر دیا گیا۔ جب انہیں قید سے رہائی ملی تو اس وقت رولٹ ایکٹ کے خلاف پنجاب میں تحریک جو تھی وہ زوروں پر تھی۔ جلیانوالہ باغ کا حادثہ پیش آ چکا تھا اور تحریک خلافت چل رہی تھی۔ گاندھی جو ہے وہ اس میں عدم تشدد کی تحریک کے طور پر جو ہے وہ پیش کر کے اس میں شامل ہو چکے تھے اس تحریک میں، اور تحریک ترک کے موالات شروع کی ہوئی تھی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب گاندھی اور موتی لال نہرو کے درمیان اختلافات بہت شدید ہو گئے تو ایسے میں ایک ہی بڑی شخصیت تھی جو ان کو جوڑ سکتی تھی، اور وہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ موتی لال نہرو جو ہے وہ جواہر لال نہرو کے باپ ہیں، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ نہرو رپورٹ پیش کی تھی 1928 میں۔ وہ بھی اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر سمجھتے تھے اور گاندھی بھی، تو اس لیے ان کے درمیان اختلافات جو پیدا ہو گئے اسے کانگریس کو شدید جو ہے وہ دھچکا لگا تھا۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد ہی وہ شخص تھے جنہوں نے یہ کانگریس کے درمیان اختلافات ختم کر کے دو دھڑے اکٹھے کر دیے، اور پھر کانگریس نے جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ تحریک شروع کی۔ 1930 میں عدم تعاون کی تحریک جو انہوں نے، یا سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، تو اس میں جب گاندھی کو گرفتار کیا گیا تو اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد بھی گرفتار کر لیے گئے۔ 1940 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاست نے جو ہے وہ ایک نیا رنگ اختیار کیا جب انہیں کانگریس کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے 1940 میں کانگریس کا صدر بننے کے بعد کانگریس کی پالیسیوں میں تبدیلی کی اور مزاحمتی جو ہے وہ پالیسیاں اختیار کیں۔ تو 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا۔ تو 1942 میں جو تحریک چلی تو حکومت برطانیہ نے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا، کانگریس کے رہنماؤں کو، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے۔ 18 مہینے کے لیے انہیں جو ہے قلعہ احمد نگر میں قید کر دیا گیا۔ قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران انہوں نے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے نام خطوط تحریر کیے۔ وہ خطوط اگرچہ وہ جن کے نام لکھے گئے ان تک پہنچ نہیں سکے، لیکن وہ خطوط لکھ کر اپنے پاس رکھتے رہے۔ بعد میں وہ خطوط جو ہے وہ چونکہ بہت ہی قیمتی علمی ادبی سرمایہ تھے، تو ان کے جو سیکرٹری تھے محمد اجمل خان،
انہوں نے جو ہے وہ تجویز دی کہ ان خطوط کو جو ہے وہ کتابی شکل میں تحریر کر دیا جائے، جو مولانا ابوالکلام آزاد نے قلعہ احمد نگر میں بیٹھ کے تحریر کیے تھے۔ تو اس طرح وہ خطوط جو ہے وہ کتابی شکل میں شائع ہوئے، جس کا نام جو ہے وہ غبار خاطر تجویز کیا گیا۔ تو یہ غبار خاطر جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط ہیں جو انہوں نے قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران جو ہے وہ تحریر کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مولانا کو رہائی اس وقت ملی جب سیکنڈ ورلڈ وار زوروں پر تھی، جاپان جو ہے وہ برطانیہ پر شدید حملے کر رہا تھا، تو برطانیہ کی حکومت تلملا گئی، اور تو اسے ایسے میں جو ہے وہ ہندوستانی رہنماؤں کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت تھی، تاکہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ جو مورال ڈاؤن ہو رہا ہے برطانیہ کا اس کو بہتر کرنے میں مدد دے۔ تو انہوں نے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا، تو ایسے میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی رہا ہو گئے، لیکن وہ اب بہت دکھی تھے کیونکہ قید کے دوران ہی ان کی بیوی جو تھی زلیخا بیگم، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رہائی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ شملہ کانفرنس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جو وائس رائے ویول نے یہ کانفرنس بلائی تھی 1945 میں، اور اس میں اپنا ایک منصوبہ پیش کیا تھا، ویول منصوبہ۔ تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور جب 5 مسلمانوں کے نام تجویز کرنے کا مرحلہ آیا تو مسلم لیگ نے 5 نام جو دیے، لیکن کانگریس نے جو ہے وہ یہ موقف اختیار کیا کہ کانگریس میں بھی چونکہ مسلمان ہیں تو 5 مسلمانوں میں ایک نام مولانا ابوالکلام آزاد کا کانگریس کی طرف سے شامل ہونا چاہیے۔ جو قائد اعظم نے یہ تجویز نہیں مانی تھی، تو قائد اعظم اسی لیے جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو شو بوائے آف کانگریس کہا کرتے تھے، کہ کانگریس جو ہے وہ ان کو جب چاہتی ہے مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر پیش کرتی ہے، حالانکہ کانگریس کی ساری پالیسیاں جو ہے وہ ہندوؤں کے مفادات کے لیے ہیں، لیکن جب بھی کانگریس یہ چاہتی ہے کہ یہ دکھائے کہ وہ مسلمانوں کے بھی نمائندہ جماعت ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد جب کابینہ مشن ہندوستان آیا تو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، تو مذاکراتی ٹیم میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ شامل تھے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، اور اس کے بعد 15 اگست کو بھارت بھی ایک آزاد ملک کے طور پر بنا، تو بھارت کے پہلے وزیر تعلیم جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد بنے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ بھارت کو ابتدا میں ہی بہت ساری کامیابیاں دلا دیں، اور بھارت کی تعلیمی پالیسیوں کو بہترین جو ہے وہ بنیادیں فراہم کر دیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت ہی جو ہے وہ بڑے محقق اور ادیب تھے۔ انہوں نے تذکرہ کے نام سے تحقیقی کتاب تحریر کی، اسی طرح انڈیا ونز فریڈم کے نام سے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی اہم کتاب انہوں نے تحریر کی۔ اسی طرح جو ہے وہ خطبات آزاد کے نام سے جو ہے وہ کتاب شائع ہوئی، اس کتاب نے بھی بہت شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی ایک مشہور کتاب جو ہے وہ انسانیت موت کے دروازے پر، یہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی انتہائی دلچسپ کتاب ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ شاعری بھی کی جو شائع نہیں ہوئی، لیکن آزاد تخلص جو ہے وہ انہوں نے بطور شاعر ہی جو ہے وہ منتخب کیا تھا اپنے لیے۔ یہ بطل جلیل 22 فروری 1958 کو وفات پا گیا، تو انہیں جامع مسجد دہلی کے سامنے میدان میں دفن کیا گیا۔ اس کے اوپر اب بھارت کی حکومت نے جو ہے وہ ایک یادگار بھی تعمیر کی ہے۔